اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک وجاءک فی ھذہ الحق وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین۔ بالاسر رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ باقر نقوی حاضر خدمت ہے۔ آج مسلسل ہماری یہ 25ویں نشست ہے اور سلسلہ گفتگو مسلسل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، اور پھر قوم عاد و ثمود کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کی اولاد سے حضرت یعقوب اور بنی اسرائیل کے چیدہ چیدہ نبیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل سرزمین حجاز میں آباد ہوئی، اس کا تذکرہ بھی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کیا گیا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کا سرزمین مکہ میں رہنا، اور پھر سن 40 عام الفیل میں اعلان رسالت فرمانا، اور اس کے بعد رسول اللہ کی مکی زندگی کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ پھر رسول اللہ نے ہجرت فرمائی اور ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور یہاں پہ مدینہ منورہ میں تشریف لے آنے کے بعد جو ایک سلسلہ جنگ و جدل کا کفار کی جانب سے شروع کیا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ پہلے تو وہ مسلسل مدینے کے اطراف میں مسلمانوں کے اموال پہ حملہ کرتے رہتے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے، کہ جس کے نتیجے میں جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں خداوند عالم نے اپنے رسول کو ایک واضح فتح عنایت فرمائی۔ اس کے بعد جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے جنگ احد ہوئی، کہ جہاں کفار نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس جنگ میں بھی گو کہ مسلمانوں نے ایک جگہ حکم رسول کی نافرمانی کی، اور اس کے نتیجے میں جنگ کا پاسا پلٹ گیا، لیکن اس کے باوجود امیر کائنات کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے جو مقاصد لے کر کفار آئے تھے، وہ مقاصد پوری طرح حاصل نہ کر سکے، سوائے اس کے کہ انہوں نے اس جنگ میں حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد پھر بہت سے لشکروں کو جمع کر کے ایک اور جنگ، کہ جسے جنگ خندق اور جنگ احزاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ جنگ بھی ہوئی، اور اس جنگ میں بھی امیر کائنات کی جواں مردی اور شجاعت کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور مسلمانوں کی اس فتح کے نتیجے میں مسلمانوں کی دھاک جو ہے وہ چار جانب لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد جنگ خیبر، اور پھر جنگ خیبر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد اراضی فدق کا رسول اللہ کی ملکیت میں آنا، اور اس اراضی کا رسول اللہ نے جناب سیدہ کو ہبہ کر دینا آپ کے سامنے بیان کیا، اور پھر کل کی نشست میں آپ کے سامنے فتح مکہ کے احوال پیش کیے گئے۔ فتح مکہ کے دوران ہی انہی دنوں میں، یعنی ماہ رمضان میں سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور ماہ شوال سن 8 ہجری میں ایک اور جنگ کا سامنا مسلمانوں کو ہوا، اور وہ یہ تھا کہ مکہ کے میں موجود جو قبائل تھے، ان قبائل نے تو اکثریت نے اسلام قبول کر دیا اور رسول اللہ کے سامنے اپنے سر جھکا دیے، لیکن دو قبیلے ایسے کہ بنی حوازن اور بنی ثقیف، ان کی شورشیں مسلسل جاری تھیں، اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے اور ہم مسلمانوں کو نیست و نابود کریں گے۔ بنی حوازن نے اپنا لشکر تیار کیا، اور وادی حنین کے ارد گرد انہوں نے تمام وادی کے اہم مقامات پر اپنے مورچے بنا لیے، اور ادھر سے جب رسول اللہ کو یہ پتہ چلا کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ بھی 12,000 کا لشکر لے کر وادی حنین کی جانب روانہ ہو گئے۔ ان 12,000 میں سے 10,000 افراد تو وہی ہیں کہ جو مدینہ سے رسول اللہ کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور باقی 2,009 مسلم جو مکہ سے ساتھ شامل ہو گئے، جن میں ابو سفیان اور اس کے دیگر حواری اور بنو امیہ کے کچھ لوگ بھی موجود تھے۔
یہ بنو حوازن والے کیونکہ پہلے سے جنگ کی تیاری میں موجود تھے اور انہوں نے تمام وادی کے اہم مقامات پہ اپنے مورچے بنائے ہوئے تھے، تو جیسے ہی رسول اللہ کا لشکر داخل ہوا وادی حنین کے اندر تو انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یک بار بھی ہم پہ حملہ ہو جائے گا، تو انہوں نے اچانک جو ہے وہ اپنے دروں اور مورچوں سے نکل کر تیر برسانے شروع کر دیے اور لشکر پہ حملہ کر دیا، کہ جس کی وجہ سے جو سب سے پہلے تو جو آگے کا لشکر تھا جس کی یوں سمجھیں کہ قیادت جو ہے وہ خالد بن ولید کے پاس تھی، سب سے پہلے جو ہے وہ جو آگے چلنے والا لشکر تھا وہ دوڑا، اور ان کو دوڑتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے دیکھ کر جو ہے وہ باقی جو ہے وہ بھی بھاگنا شروع ہو گئے، اور یوں سمجھیے کہ لمحوں میں مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا۔ صرف چند افراد جو ہے وہ امیر کائنات کے ساتھ رسول اللہ کے ارد گرد رہ گئے، جن کی تعداد کچھ کتابوں میں 4 لکھی گئی ہے اور کچھ کتابوں میں 10 لکھی گئی ہے، لیکن اکثریت پھر وہی بنی ہاشم کی ہے جو رسول اللہ کے ارد گرد موجود ہے۔ رسول اللہ نے اپنے دائیں بائیں لوگوں کو پکارا، لیکن لوگ پلٹ کر نہ آئے، اور پھر حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ایک آواز بلند کی کہ اے انسانوں، اے انصار کے گروہ، اور اے وہ بیعت رضوان کرنے والوں جنہوں نے اپنی جان رسول پہ نشاور کر رکھنے کا وعدہ کیا تھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس اعلان کو سن کے چند ایک لوگ پلٹے اور امیر کائنات نے ان کو اپنے جھنڈے تلے جمع کیا، اور پھر امیر کائنات نے جو ہے وہ دشمنوں کے لشکر پر حملہ کیا۔ اس قدر شدید حملہ امیر کائنات نے کیا کہ جو مخالف لشکر کا سردار تھا وہ ایک اونٹ پر سوار تھا، تو امیر کائنات نے سب سے پہلے اس کی اونٹ کی ٹانگوں کو قطع کیا، وہ زمین پہ گرا اور امیر کائنات نے اس کے سر پہ تلوار مار کے اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کا قتل ہونا تھا کہ ان کے لشکر کے دل میں ہیبت بیٹھ گئی اور وہ لوگ وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے، اور جب وہ بھاگنا شروع ہوئے تو ادھر مسلمانوں میں جو بھاگے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ اب دشمنوں کا لشکر بھاگ رہا ہے، تو پھر یہ واپس پلٹے اور انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا، اور اس جنگ میں جو ہے وہ لشکر اسلام کو پھر سے فتح حاصل ہوئی۔ لیکن پھر لشکر کیا لشکر، وہی آپ کے سامنے جو معاملہ پہلے سے جنگ عہد میں ہو چکا ہے، جیسے وہاں پہ لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، یہاں پہ بھی لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن پھر وہی لوگ کہ جنہوں نے وہاں پہ رسول اللہ کی نصرت کی تھی، امیر کائنات ہی ان میں سب سے آگے موجود تھے، آج پھر وہی ہستی موجود ہے، اور پھر رسول اللہ کی انہوں نے نصرت فرمائی اور اس جنگ میں رسول اللہ کو فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ کے بعد ایک اور جو جنگ ہے وہ تاریخ میں جنگ تبوک کے نام سے موسوم ہے۔ تبوک یوں سمجھیے کہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو بارڈر کی حیثیت رکھتا ہے عرب کے لیے باقی سلطنتوں کے ساتھ، تو وہاں پہ یہ اطلاع پہنچی کہ ایک 30,000 کا لشکر جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، روم، ایران اور شام کی فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں، تو رسول اللہ جو ہے وہ اس لشکر کی سرکوبی کے لیے بھی مدینے سے لشکر لے کر نکل پڑے، اور یہ جنگوں میں سے شاید واحد جنگ ہے کہ جس کے لیے جب رسول اللہ روانہ ہو رہے ہیں تو رسول اللہ نے مدینے میں امیر کائنات کو والی بنا کر چھوڑ دیا کہ آپ مدینے میں رہیں اور ہم اس جنگ کے جانب روانہ ہوں گے۔ رستے میں ایک مقام پہ رسول اللہ نے دیکھا کہ امیر کائنات کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لشکر کے سامنے آئے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی سواری سے اتر کر امیر کائنات کا استقبال کیا اور پوچھا کہ یا علی، ہم تو آپ کو مدینے میں والی بنا کے چھوڑ کے آئے تھے، آپ یہاں پر کیوں تشریف لے کر آئے؟ تو اس وقت امیر کائنات نے 3 افراد کی جانب جو امیر کائنات کے ساتھ تھے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں پر محافظ بنا کے یہاں پہ چھوڑا ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ کو جلال آیا اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، انت ومنی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی، آپ کی اور میری مثال وہ ہے کہ جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ اگر ہارون کو موسیٰ قوم میں عورتوں اور بچوں کا محافظ چھوڑ گئے تھے تو پھر آپ کو بھی عورتوں اور بچوں کا محافظ چھوڑا گیا ہے، اور اگر وہ قوم میں اپنے نائب، اپنے وصی، اپنے خلیفہ، اپنے ولی کے طور پر چھوڑ کے گئے تھے تو پھر میں نے بھی آپ کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا وصی، اپنا ولی بنا کر مدینے میں چھوڑا ہے۔ بہرحال وہاں سے رسول اللہ تبوک کی جانب روانہ ہوئے، اور یہیں پہ رستے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ خاص پہاڑی رستے سے جب یہ لشکر گزر رہا تھا تو وہاں پہ ایک بہت ہی تنگ رستہ تھا، اور رسول اللہ جو ہے وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر وہاں پہ گزر رہے تھے، اور رسول اللہ کی اونٹنی کی مہار جو ہے وہ حضرت حذیفہ یمانی نے تھامی ہوئی تھی۔ تو رات، اندھیری رات، بادل بھی 4 جانب سے آئے ہوئے تھے کہ یکا یک بجلی چمکی، تو کیا دیکھا حضرت حذیفہ نے کہ 12 افراد جو ہے وہ ایک جانب سے کچھ اس انداز سے آ رہے ہیں کہ گویا وہ رسول اللہ کو نقصان پہنچائیں گے۔ رسول اللہ کو حضرت حذیفہ نے اس جانب متوجہ کیا، رسول اللہ نے وہاں سے
ڈانٹ ٹپٹ کی، تنبیہ کی، اور رسول اللہ کے اس یوں سمجھیے کہ الہی دبدبے اور جلال کی وجہ سے اور حضرت حذیفہ یمانی کے اس شور مچانے کی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے پلٹ گئے۔ تو رسول اللہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ اب یہ بتاؤ کہ کیا تم نے ان 12 لوگوں کو پہچانا ہے؟ تو انہوں نے پہلے کہا کہ میں ان لوگوں کو نہیں پہچان سکا۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق ہیں اور یہ ہمیشہ منافق ہی رہیں گے۔ اور پھر رسول اللہ نے ان 12 افراد کے نام بھی حضرت حذیفہ کو بتائے اور ساتھ یہ بھی تنبیہ کی کہ اس کو اپنے دل میں راز ہی رکھنا اور اسے عیاں نہ کرنا۔ لیکن بہرحال کچھ واقعات کے دوران ان میں سے کچھ لوگوں کے نام بعد میں سامنے بھی آئے جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، اور یہاں پہ اس وقت ان کا بیان کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ بہرحال اس رستے میں جاتے ہوئے بہت سے لوگ لشکر اسلام کی ہیبت کو دیکھتے ہوئے مسلمان ہوتے چلے گئے، اور کچھ نے جزیہ دینا قبول کر لیا، اور اس ساری مہم سے رسول اللہ کامیابی کے ساتھ جب مدینہ واپس تشریف لے کر آئے تو مدینہ واپس تشریف لے کے آتے ہی جو رسول اللہ نے ممبر پر خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ بڑا عظیم خطبہ، اور اسے طرفین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ممبر پہ تشریف لے کے گئے، اور ممبر پہ تشریف لے جانے کے بعد جو لفظ کتابوں میں وہ لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ قال رسول اللہ بعد ما قال آئینہ آئینہ علی ابن ابی طالب۔ کچھ کہنے کے بعد رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ فوراً امیر کائنات مجمع سے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور فرمایا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں یہاں پہ موجود ہوں۔ کہا میرے قریب آئیے، قریب بلایا، ادرم منی، میرے اور قریب آئیے۔ جب اور قریب آئے تو لفظ یہ ہے فضمہ الی صدرہ، اپنے سینے کے ساتھ لگا کے امیر کائنات کو دبایا، اور اس کے بعد امیر کائنات کی پیشانی پہ دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد مخاطب ہو کے لوگوں سے فرمایا یا معاشر المسلمین ھذا علی ابن ابی طالب، اے مسلمانوں کے گروہ پہچانو کہ یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ ھذا اخی و وصی و خلیفتی و صاحب لوائی، یہ میرا اخی بھی ہے، یہ میرا وزیر بھی ہے، یہ میرا خلیفہ بھی ہے، یہ میرے علم کو اٹھانے والا بھی ہے، یہ لواء الحمد کا حامل بھی ہے، یہ میرے بیٹوں کا باپ بھی ہے۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا ھذا سید المہاجرین والانصار، یہ مہاجرین کا بھی سردار ہے، یہ انصار کا بھی سردار ہے، یہ اللہ کا شعر بھی ہے، یہ میرا شعر بھی ہے۔ اور پھر دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے اللہ جو علی سے محبت کرے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو علی کا بغض دل میں رکھے میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں، اور اے میرے اللہ تو بھی اس سے نفرت فرما۔ یہ خطبہ کتابوں میں موجود جو رسول اللہ نے جنگ تبوک سے واپسی پر ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور اہم جنگ ہوئی، اور اسے غزوہ ذات السلاسل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ذات السلاسل ایک مقام ہے کہ جہاں پہ پھر سے ایک لشکر اکٹھا تھا اور مسلمانوں کے بارے میں سخت نفرت ان کے دلوں میں موجود تھی۔ رسول اللہ نے سب سے پہلے ایک دستہ فوجیوں کا ان کی طرف بھیجا حضرت ابوبکر کی قیادت میں کہ جاؤ اور جا کے سرکوبی کر کے آؤ۔ وہ لوگ گئے، وہاں پہ پہنچے، اور کچھ وجوہات کی بنا پر وہ اپنی اس مہم میں کامیاب نہ ہو سکے اور وہاں سے واپس پلٹ آئے۔ دوسرے دن ایک اور دستہ بھیجا گیا، وہ بھی واپس پلٹ آیا۔ تیسرے دن ایک اور دستہ بھیجا گیا اور وہ بھی واپس پلٹ آیا، اور چوتھے دن ایک دستہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی سرکردگی اور قیادت میں بھیجا گیا۔ یہ دستہ جب وہاں پر پہنچا رات کے وقت انہوں نے وہاں پہ جا کے پڑاؤ ڈالا۔ جو پہلے دستے جاتے تھے وہ بھی کیونکہ رات کے وقت پہنچتے تھے وہاں پہ پڑاؤ ڈالتے تھے، اور وہ یہ ارادہ کرتے تھے کہ ہم صبح کے وقت سامنے والے لشکر پہ جا کے حملہ کریں گے، لیکن وہ رات میں ہی مسلمانوں کے لشکر پہ حملہ کرتے تھے اور انہیں واپس پلٹنا پڑ جاتا تھا۔ جب یہ بھی دستہ امیر کائنات کی قیادت میں پہنچا تو تمام فوجیوں نے یہی کہا کہ ہم صبح دوسرے لشکر پہ حملہ کریں گے، لیکن امیر کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں حکم رسول پہ عمل کروں گا اور رات کو ہی اس مرحلے کو تمام کروں گا۔ امیر کائنات کا گھوڑا جب اس پہاڑی کے اوپر جس کے اوپر دوسری جانب وہ لشکر موجود تھا اس پہاڑی پہ چڑھنا شروع ہوا تو گھوڑے کی ٹاپیں جب پتھروں پر لگتی تھی تو چنگاریاں اٹھتی تھیں، تو وہاں پہ جو ہے یہی جو سورہ عادیات نازل ہوئی ہے وہ اسی مقام پر نازل ہوئی ہے، اسی امیر کائنات کے گھوڑے کی شان میں سورہ عادیات نازل ہوئی۔ امیر کائنات نے راتوں رات اس لشکر پر حملہ کیا، اور فتح کے بعد امیر کائنات واپس تشریف لے کر مدینہ آ گئے، اور رسول اللہ نے علی کے آنے سے پہلے ہی اس فتح کی خبر اپنے لشکر میں اپنے تمام اصحاب کے اندر عام کر دی تھی، اور فرمایا کہ مجھے جبریل نے یہ خبر دے دی ہے کہ یہ جنگ علی کے ہاتھوں پر فتح ہو گئی ہے۔ اور عجب یہ جنگ ہے کہ جو جنگیں رسول کے دور میں ہوئی، جن جنگوں میں رسول نے شرکت کی انہیں غزوہ کہا جاتا ہے، اور جن میں
رسول اللہ نے شرکت نہیں کی، انہیں سریہ کہا جاتا ہے، لیکن اس جنگ میں رسول اللہ موجود نہیں ہیں، صرف امیر کائنات گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس جنگ کو غزوہ ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کے لڑنے کو رسول اللہ اپنا لڑنا قرار دیتے ہیں، یعنی جس میدان میں علی ابن ابی طالب موجود ہوں، رسول اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میدان میں خود موجود تھا۔ جو اگلا اہم واقعہ یہاں پہ پیش آیا وہ واقعہ ہے سورہ برات کی تبلیغ کا۔ سورہ برات کی 10 آیتیں نازل ہوئیں اور حکم ہوا کہ انہیں پہنچایا جائے مکہ کے کافروں تک، ان تک ان آیات کی تلاوت پہنچائی جائے۔ رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو یہ آیتیں دیں اور کہا کہ آپ مکہ چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے کافروں کے سامنے ان آیتوں کی تلاوت کریں۔ جب وہ روانہ ہوئے تو حکم الہی یہ آ گیا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، اس لیے یا آپ خود جائیں یا اسے بھیجیں کہ جو آپ سے ہے۔ رسول اللہ نے امیر کائنات علی ابن ابی طالب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ جائیے، وہ آیتیں حضرت ابوبکر سے لے لیجئے، انہیں واپس میرے پاس بھیجیے اور آپ مکہ کی جانب روانہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر تک امیر کائنات پہنچے، انہیں رسول اللہ کا پیغام دیا، وہ آیتیں امیر کائنات کے حوالے کر کے خود مدینہ واپس آ گئے اور انہوں نے آ کے رسول اللہ سے یہ سوال کیا کہ پہلے مجھے بھیجا اور پھر مجھے واپس بلا لیا، اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں واپس نہیں بلایا، یہ خداوند عالم کا حکم ہے کہ میں خود جاؤں یا وہ جائے کہ جو مجھ سے ہے، اور مجھ سے علی ہی ہے، وہ میرا اس دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے، اس لیے یہ آیتیں علی کے حوالے کر دی گئیں۔ یہی یوں سمجھیے کہ پہلا کاروان حج ہے اور اس کے امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مقرر کیا گیا، یعنی یوں سمجھیے کہ مسلمانوں نے جو باقاعدہ پہلا حج ادا کیا ہے، اس حج کی امارت جو ہے وہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں رسول اللہ کی جانب سے اللہ کے حکم سے دی گئی، اور پہلا خطبہ حج جو ارشاد فرمایا وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ناظرین محترم، پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ آج کی حد تک، باقر نقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل سلسلہ گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔